بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا ہمارا سبق ہے مسئلہ نمبر 44 اور مسئلہ نمبر 45۔ پہلے ہم پڑھ رہے تھے بارش کے پانی کے متعلق، ابھی کنویں کا پانی کے متعلق پڑھیں گے۔ اس کے بھی احکام کور کے پانی کے احکام کے برابر ہوتے ہیں، اسی طرح ہوتے ہیں۔ کنویں کا پانی ایک ایسے کنویں کا پانی جو زمین سے ابلتا ہو، اگرچہ مقدار میں ایک کور سے کم ہو، نجاست پڑنے سے اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک اس نجاست سے اس کا رنگ، بو، ذائقہ بدل نہ جائے۔ لیکن مستوجب یہ ہے کہ بعض نجاستوں کے گرنے پر کنویں سے اتنی مقدار میں پانی نکال دیں جو متصل کتابوں میں درج ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی نیچے سے ابل رہا ہے، بے شک کور کی مقدار سے کم بھی ہے، تو بھی اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک اس میں رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے۔ یہ آگے جو لکھا جا رہا ہے کہ اس میں جو مقدار پانی کی نکال دی جائے، یہ بھی ایک علیحدہ کلیہ ہے کہ کیا چیز گرے تو کتنے ڈول نکالنے، کیا چیز گرے تو کتنے ڈول نکالنے، وہ ایک تفصیل علیحدہ ہے۔ آگے مسئلہ نمبر 45۔ اگر کوئی نجاست کنویں میں گر جائے اور اس کے پانی کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل کر دے، تو جب کنویں کے پانی میں پیدا شدہ یہ تبدیلی ختم ہو جائے گی، پانی پاک ہو جائے گا، اور بہتر یہ ہے کہ یہ پانی کنویں سے ابلنے والے پانی میں مخلوط ہو جائے۔ ابھی وہ رنگ، بو، ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے، جب تک کنویں کے پانی میں پیدا شدہ تبدیلی ختم نہ ہو جائے، پانی پاک ختم ہو جائے گی تو پانی پاک۔ وہ تبدیلی اب کیسے ختم ہوگی؟ ایک تو آپ انتظار کریں کہ نیچے سے پانی اور ابل آئے اور اس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل ہو جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں مثال کے طور پر موٹر چلا کر، ٹویل چلا کر، تو ایک اس میں کور مقدار مطلب 384 لیٹر پانی ڈال دیں، تو اس سے اس کا کیا ہوگا؟ ایک تو رنگ، بو، ذائقہ بھی تبدیل ہو جائے گا، اور دوسرا آپ نے ایک اور کور کی مقدار اس میں ڈال دی ہے، تو اس طرح وہ پانی پاک ہو جائے گا، نجاست ختم ہو جائے گی۔ تو وہ جو اوپر تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ اتنے ڈول نکال لینے ہیں، اس سے بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اتنے ڈول جب نکل جائیں گے تو نیچے سے پانی اور آ جائے گا، اور اس سے اس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل ہو جائے گا۔ خداوند متعال ہمیں فقہ اہل بیت کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق فرمائے اور اسے تمام مومنین تک پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔